نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، فدق کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی۔ آپ کے سامنے پچھلے بیان میں جو یہ بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئیں اور جنازے میں شامل نہ ہونے دیا اور وغیرہ وغیرہ، پوری بات اس کا آپ کے سامنے رد ہوا۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ واضح کریں گے کہ اہل بیت سیدنا علی اور دوسری شخصیات کی نے فدق کو کس طرح چلایا، کیونکہ مخالفین کے نزدیک یہ شخصیات کیا ہیں، ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی ان کو اپنا مقتدر پیشوا مانتے ہیں۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان اہل بیت میں سے ان فدق کے ساتھ انہوں نے کس طرح چلایا ان کو۔ سب سے پہلے آتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ سلیم بن کیس پڑھ کر دیکھیں، ان کی کتاب ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے صفحہ 262، 63 اور 64 پر کہ لو حملت الناس علی ترکها و تحویلها، کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں شیعہ کتاب کے مطابق کہ اگر جو کام ابو بکر عمر نے کیے، عثمان نے کیے، اگر میں لوگوں کو ان کاموں سے ہٹا کر ان کام پر لاؤں جو نبی کے دور میں تھا، یعنی جو نعوذ باللہ بدعات ان صحابہ نے خلفاء نے کی تھی، وہ ان کو میں ختم کر کے نبی والے کام جاری کرتا، تو کیا ہوتا؟ لتفرق عنی جندی حتی لا یبقى فی عسکری غیری وقلیل من شیعی، تو میرے سارا لشکر مجھ سے بھاگ جاتا یہاں تک کہ سوائے میرے اور میرے چند شیعوں کے اور کوئی نہیں بچتا میرے پاس۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرماتے ہیں ورددت فدق الی ورثۃ فاطمہ لنادى الناس من اہل العسکر ممن یقاتل معی یا اہل الاسلام، تو میرے ہی لشکر کے لوگ چیخ اٹھتے کہ اے اہل اسلام، یہ کیا کر دیا علی نے، یہ علی نے کیا کر دیا۔ تو گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح ہی فدق کو چلایا جس طرح خلفائے ثلاثہ چلاتے آ رہے تھے، جس طرح پہلے خلفاء چلاتے آ رہے تھے، اسی طرح سیدنا علی نے اس کو فدق کو چلایا۔ تو سیدنا علی کا عمل بھی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ اگر وہ غلط فیصلہ ہوتا تو خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ غلط فیصلے کی اصلاح کرنا، غلط فیصلے کو ختم کرنا، جس طرح کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس طرح کہ حق الیقین میں ان کے ائمہ کی صفات موجود ہیں کہ امام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ غلط کو ختم کرے اور صحیح کو رائج کرے۔ تو اگر سیدنا علی یہ نہ کر سکے تو امام اور خلیفہ کس بات کے؟ جو منصب امامت کا ان کے پاس تھا، اگر اسی پہ عمل نہ کر سکے تو امام کس بات کے؟ پھر عام شیعہ میں سیدنا علی میں کیا فرق رہا؟ عام شیعہ میں صرف چیخنے چلانے میں لگا ہوا ہے، فدق غضب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کچھ کر نہیں سک رہا۔ تو سیدنا علی بھی امام بن کر، خلیفہ بن کر، طاقت اور قوت ساتھ ہو کر کچھ نہیں کر پائے، تو کیا فرق عام لوگوں میں شیعہ جو امام میں؟ تو سیدنا علی نے بھی یہ کام نہیں کیا، یعنی خلفاء کی طریقے پر چلایا ان کو۔ ٹھیک ہے، اگر وارثوں کو دینا ہے ضروری ہوتا سیدنا علی دیتے، لیکن سیدنا علی کا فعل کیا ہے؟ نہیں دیا۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی وہی عمل کیا جو خلفاء کرتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر اس عمل کو آپ گناہ اور حرام سمجھتے ہیں تو یہی فتویٰ آپ سیدنا علی پر لگائیں کہ انہوں نے بھی حرام کام کیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ فدق جو ہے وہ کس کے پاس تھا؟ آئیں دیکھیں ہم بخاری شریف کتاب المغازی اٹھا کے دیکھیں آپ، باب حدیث بنی نذیر، اس میں واضح دیکھیں قال فکانت هذه صدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسین بن علي ثم بيد علي بن حسین وحسن بن حسن ثم بيد زید بن علي وهي صدقة رسول اللہ حقا۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باغ فدق تھا یہ کس کے پاس تھا؟ سیدنا علی کے اس کو سنبھال رہے تھے، بطور میراث نہیں، وارث نہیں، کیونکہ وہ تو وارث ان کے اولاد تھی نا، بطور وارث نہیں چلائے، سیدنا علی اس کو سنبھال رہے تھے۔ اس طرح جس طرح نبی اس کو چلاتے تھے نا کہ بطور متولی کے، اس طرح سیدنا علی اس کو سنبھالتے تھے۔ اس کے بعد سیدنا علی نے جو ہے عباس کو منع کر دیا، ان کو نہیں دیا، خود سیدنا علی نے سنبھالا اس کو۔ اس کے بعد سیدنا علی کے بعد کیا ہو گیا؟ حسن بن علی، سیدنا علی کے بیٹے حسن بن علی نے اس کو سنبھالا، پھر اس کو چلایا۔ پھر ان کے بعد کیا؟ سیدنا حسین بن علی، سیدنا علی کے دوسرے بیٹے حسین نے چلایا۔ میراث نہیں تھی، اگر میراث ہوتی تقسیم ہوتی، حسین کا الگ حصہ، حسن کا الگ حصہ، علی کا الگ حصہ، اور جو ہے وہ ان کی بیٹیوں کا الگ حصہ، ایسا نہیں ہوا۔ یہ بطور متولی کے سنبھالنے کے چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسن کے بعد کون؟ بیدی علی بن حسین، علی بن حسین امام زین العابدین کے پاس چلا گیا، وہ حسن بن حسن اور حسن بن حسن کے پاس، یہ دونوں اس کو سنبھال رہے تھے۔ دوسری اولاد تقسیم نہیں ہوئی، کیونکہ اگر تقسیم ہوتی تو سارے اولاد کا حقدار تھا نا، سارے اولاد حقدار ہے، سب کو ملتا۔ سیدنا حسن کے سارے بیٹے، سیدنا حسن کے سارے بیٹوں کو نہیں ملا، صرف زین العابدین اور حسن بن حسن سنبھال رہے ہیں اس کو۔ پھر آگے چلیں، ثم بید زید بن علی، اس کے بعد زید بن علی جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے، زید شہید رحمہ اللہ، انہوں نے سنبھالا اس کو۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ یہ اس طرح چلتا رہا سلسلہ۔ تو یہ اہل بیت کے خاندان کے نزدیک بھی یہ ملکیت نہیں تھی،
یہ آپ دیکھیں ان کا یہ عمل ثابت ہو رہا ہے کہ ملکیت ہوتی تو تقسیم ہوتی اولاد میں، بیٹیوں بیٹوں میں، لیکن تقسیم نہیں ہوئی، جو ثابت ہوا کہ یہ ملکیت کے طور پہ اہل بیت میں نے اس کو نہیں سمجھا۔ پھر آگے چلیں، زید بن علی جو سیدنا حسین کے پوتے ہیں، سیدنا حسین کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کا ذرا قول دیکھیں آپ۔ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 493، باب بیان مصرف اربعۃ اخماس الفی، واضح لکھا ہوا ہے کہ قال زید بن علی بن الحسین اما انا لو كنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم بھی ابو بکر فی فدق، کہ ابو بکر کے مکان پر اگر میں ہوتا نا تو جس طرح ابو بکر نے فیصلہ کیا میں بھی اسی طرح ہی فدق پر فیصلہ کرتا۔ اہل بیت کے خاندان کے چشم و چراغ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جگہ بتا ابو بکر صدیق کی وہی کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو الحمدللہ یہ زید بن علی کا قول ہے اور اس پہ ذرا بھی کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اس کو ہمت کر کے دکھایا ذرا اس پہ۔ پھر آگے چلیں، یہی زید بن علی سیر انعام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ 390 واضح لکھا ہوا ہے کہ جات رافضۃ زیدن فقالوا تبرأ من ابی بکر و عمر حتی ننصرک، رافضی سیدنا حضرت زید کے پاس آئے، انہی کے پاس، زید شہید کے پاس، کہ تم ابو بکر اور عمر سے برات ظاہر کرو، ان سے بیزاری ظاہر کرو ابو بکر عمر سے، تو کیا ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت زید نے کیا جواب دیا؟ قال بل اتولاہما، نہیں بلکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں ابو بکر عمر سے۔ پھر کیا؟ قالوا اذن نرفضک، تو پھر ہم شیعوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ فمن سمن قیل لهم الرافضۃ، پھر اسی کے بعد ان کو رافضی کہا گیا کہ زید بن علی کا ساتھ نہیں دیا، کیوں کہ وہ ابو بکر عمر سے پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اسی لیے رافضی نے ان کو چھوڑ دیا، شیعوں نے چھوڑ دیا تو ان کا نام رافضی پڑ گیا۔ تو یہ ہے رافضی کی وجہ اور زید بن علی کا ابو بکر عمر سے محبت کا ثبوت، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہی صفحہ دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے ان زید بن علی قال کان ابو بکر رضی اللہ عنہ امام الشاکرین ثم تلا وسيجزي الله الشاکرین ثم قال البراءۃ من ابی بکر هي البراءۃ من علی، کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ شاکرین کے امام تھے، جو شکر گزار ہیں ان کے امام کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے جو بیزاری اختیار کرے گویا وہ علی سے بیزار ہے، ابو بکر سے بیزاری علی سے بیزاری ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ زید بن علی بن حسین بن علی، سیدنا حسین کے پوتے فرما رہے ہیں، خاندان اہل بیت کے مجراغ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاندان اہل بیت تھا اور فدق کا معاملہ تھا۔ اب آئے چلیں گے فدق کا معاملے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کی میراث کی طرف، کہ نبی کی میراث کتنی ہے اور شیعوں نے حضرت فاطمہ کی کیا تصویر پیش کی ہے فدق کے معاملے میں۔ آئے ہم پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کتنی تھی، کتنی پراپرٹی تھی، ذرا آئے ہم دیکھیں امام کے قول سے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یورث دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا ولیدۃ ولا شاۃ ولا بیرۃ ولقد قبض صلی اللہ علیہ وسلم وان درعه مرہونۃ من یہود المدینہ ب20 صاع من شعیر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو نہ درہم چھوڑا، نہ دینار چھوڑا، نہ غلام چھوڑا، نہ باندی چھوڑی، نہ کوئی بکری، نہ کوئی بھیڑ، کچھ نہ چھوڑا انہوں نے۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کا یہ زرہ تھی وہ بھی ایک یہودی کے پاس جو ہے گروی رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی ہوئی تھی ایک آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تو یہ تھا کہ انہوں نے جو اللہ کے راستے میں سارا اپنا مال خرچ کر دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی اتنی پراپرٹی تھی، یہ باغات تھے، وہ باغات تھے، فاطمہ کی وارث بنی ہیں، تو یہ کیا عوام کو جو ہے وہ یہود و نصارہ کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ ذرا بھی گروی رکھی ہوئی تھی، آپ کے امام فرما رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نبی کی ملکیت تھی اور فاطمہ اس کی وارث تھی ان کی، تو آپ کیا اصول پیش کرنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بہرحال آگے چلیں۔ اب آتے ہیں شیعوں نے کس طرح دھجیاں اڑائی میراث کی، کہتے ہیں نا کہ میراث میراث میراث، تو قرآن میں جو میراث کا حکم ہے اس پہ شیعہ چلتے ہی نہیں ہیں۔ اگر نبی کی میراث ہوتی، تقسیم ہوتی تو ازواج میں تقسیم ہوتی، فاطمہ ہیں، چچا عباس ہیں، تقسیم ہوتی اس میں ہوتی، لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں، ملاحظ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ 192 واضح ہے کہ سمیت ابا جعفر یقول لا واللہ ما ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس ولا علی ولا وسط الا فاطمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہ عباس کو ملی نہ علی کو ملی، صرف اور صرف فاطمہ کو ملی۔ اب میں رافضی سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن میں یہ حکم ہے کہ وارث صرف ایک ہی بیٹی بنے گی، نہ چچا بنے گا، نہ بیویاں بنے گی، کوئی وارث نہیں بنے گی؟ یہ کس طرح کی میراث آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میراث جو آپ
رافضی قائل ہے نا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، تو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن سے دکھاؤ قرآن سے دکھاؤ، تو آپ پہلے قرآن پہ چلو. باقی الحمدللہ قرآن ہمارے اندر تائید کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کا فرمان قرآن کے مطابق ہے. بہرحال تو یہ جو بات آپ نے کی ہے میراث والی، یہ بھی نہیں بنتی. اب آیا کہ سید فاطمہ رضی اللہ کا چہرہ آپ نے کیا پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں کہ فاطمہ کے پاس پراپرٹی کون کون سی تھی. ان کے پاس پراپرٹی پہلے سے پہلے سے ہی فتح ملنے سے پہلے کیا کیا پراپرٹی تھی. 7 باغات تھے ان کے پاس، 7 باغات. ذرا دیکھیں میراث العقول جلد نمبر 23 صفحہ 80 اور 81، باب صدقات النبی و فاطمہ والائمہ. اور یہ حاشیے میں اس کو صحیح لکھا ہوا ہے حدیث کو. ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے کہ ابو الحسن الثانی یعنی امام رضا سے پوچھا گیا، قال راوی کہتا ہے کہ سألت عن الحیطان السبعۃ، میں نے امام رضا سے 7 باغات جو تھے ان کے بارے میں سوال کیا. تو کیا فرمایا، الذی کانت میراث النبی، جو نبی کی میراث تھی، لفاطمہ، فاطمہ کے لیے. فقال انما وقفا وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الیہ منها ما ينفق على اضیافه ولطابعه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان باغات سے اپنے مہمان میں خرچ کرتے تھے، اپنے جو ہے غلامات تھے، خادم تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. ٹھیک ہے، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عباس آئے فاطمہ سے جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے کہ اس میں میرا بھی حق ہے ان باغات میں. ٹھیک ہے، فشہد علی وغیرہ انہا وقف علی فاطمہ، سیدنا علی نے گواہی دی اور دوسروں نے گواہی دی کہ یہ باغات 7 باغات یہ فاطمہ کے لیے وقف ہیں. کیا ہے 7 باغات فاطمہ کے لیے وقف ہیں. پھر ان 7 باغات کے نام لکھے ہیں، دلال، عفاف، والحسنہ، والصافیہ، و ام ابراہیم والا باغ جو تھا، والمیسر والبرکہ، یہ 7 باغات لکھے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 باغات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے، فتح کے ہونے کے بعد بھی، فتح سے پہلے ہی موجود تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا چہرہ پیش کیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لڑیں، سب سے لڑیں فتح کے لیے. ابو بکر سے لڑیں، مہاجر انصار سے لڑیں، خود اپنے شوہر سیدنا علی سے لڑیں کہ تم گھر میں چھپ کے بیٹھے ہو بچوں کی طرح، بڑے بہادر ہوتے ہو، اب بزرگوں کے سامنے جو ہے تم ہار گئے ہو. اس طرح کی باتیں حق یقین میں پیش بھی کیا بتایا حوالہ. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنا نعوذ باللہ گر گئی. 7 باغات ہونے کے باوجود بھی ایک فتح کے ٹکڑے کے لیے اتنا جو ہے نعوذ باللہ مال کی لالچن تھی شیعہ مذہب کے مطابق کہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. جو نبی کے جو ہے وہ دوست ساتھی تھے، ان کی نکاح کے گواہ تھے، ان کو صلح کروانے والے تھے، اور نبی کے جو ہے وہ خاص نبی نے ان کو نماز کے لیے کھڑا کیا، ساری فضیلت ان کی تھی. ایسے شخص کو جو ہے وہ انہوں نے جلی کٹی سنائی بقول شیعہ کے. سارے مہاجر انصار جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا کفار کے ساتھ، ان کو جلی کٹی سنائی ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے، اپنے شوہر شیر خدا کو جلی کٹی سنائی. یہ چہرہ پیش کر رہے ہیں آپ شیعہ. یہ الاحجاج طبرسی میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں، احجاج طبرسی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کیا 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 شیعہ مذہب مطابق. اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کا بطول ہے. بطول کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ لکھا آپ کے میراث العقول میں بطول کا معنی. تو آپ مجھے بتائیں کیا بطول ہو کر جس کو دنیا کی پرواہ نہ ہو، وہ صرف ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے 7 باغات ہونے کے باوجود ایک باغ کے ٹکڑے کے لیے اتنا کر گزرے کہ نعوذ باللہ ایک شریف عورت سے ہم تصور نہ کریں. تو شیعوں نے یہ جو تصویر پیش کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ انہوں نے گستاخی کی ہے. یہ فتح کی آڑ میں گستاخی کر رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور خاندان اہل بیت کی. تو بہرحال فتح کا موضوع پورا ہوا آپ کے سامنے. میں نے بیان کیا کہ فتح کیا تھا. سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ وہ مال فے میں سے تھا، اور مال فے کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے وہ میں نے دلائل ثابت کیا. اس کے بعد ہبہ پر آئے، تحفے پر آئے، گفٹ پر آئے، اس کا رد کیا میں نے دوسری کلپ میں. پھر تیسری کلپ پر ہم انبیاء کی میراث پر آئے، میں دلائل سے اس کا رد کیا. پھر چوتھی کلپ میں نے بخاری کی روایت پیش کی، اما فاطمہ کی ناراضگی والی بات پیش کی، اس کا رد کیا. اور آخری کلپ میں خاندان اہل بیت، خاندان بنو ہاشم کا طریقہ کار کیا تھا وہ میں نے پیش کیا. اور آخر میں آپ کے سامنے پیش ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں شیعہ فتح کے مسئلے پر، فتح کو اور بنا کے گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت فرمائے اور ان شیعوں کو ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.